السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپیال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج شو کا آغاز کر رہے ہیں افغانستان سے نکلنے والے آخری امریکی فوجی میجر جنرل کرس ڈونا کے انٹرویو سے۔ ہائے تو جت گیوں بے دردم ٹٹری ہار گئی، تیری بے پروائی سجنا مینو مار گئی۔ میرا خیال ہے تم لوگ صرف دو وجہ سے ڈنڈیاں نکال رہا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم جنگ ہار گیا ہے، obviously اور دوسرا یہ کہ تساں افغانیاں دے ہاتھ نہیں ویکھے ہوئے۔ پخیر راگ لے جدہ تواڈے عالم چنا سب تو لمے دا ہاتھ سی نا، اونا طالبان دے سب تو نکے بندے دا ہاتھ ہوندا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم جنگ ہار گیا ہے، اٹس ایبسولوٹلی رانگ۔ اچھا، ہم جنگ جیتا ہے۔ دیکھو جنگ شروع جب ہوا تھا اس وقت جنگ کا جو ٹارگٹ تھا وہ کچھ اور تھا۔ اب جو ہم جنگ جیتا ہے اس میں ٹارگٹ کچھ اور تھا۔ اس ٹارگٹ کو ود دا بلیسنگ آف گاڈ ہم نے اچیو کیا ہے۔ کیا ٹارگٹ تھا آپ کا؟ ہمارا ٹارگٹ اس وقت یہ تھا جنگ جیتنے کا کہ ہم جب اپنی فوج کو ادھر سے لینے جائے تو افغانیاں تو پہلے امریکی سارے تیارے بڑھ جان، کیونکہ ہم کو معلوم تھا کہ جب ہم نے جا کے واپسی کے لیے ادھر طیارہ کھڑا کرنا ہے تو اس میں امریکن سے پہلے افغانیوں نے دوڑ کے بڑھ جانا ہے اور ساری سیٹیں ملیاں جانیاں نے۔ مگر ود دا بلیسنگ آف گاڈ ہمارے امریکن سب سے پہلے اندر گھسے ہیں طیارے کے، جنہاں بیچاریاں نو غاراں وچ وڑ کے چک بھی پئی ہوئی سی، وہ بھی اپنا ذاتی سامان چکا کے طیارے وچ وڑ گئے۔ میں نے دیکھا کیا عجیب منظر تھا، جنرل صاحب اپنے فوجیوں کو طیاروں میں گھسا کے آخر میں خود بالکل اس طرح گھسے تھے جیسے بڑی خالہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو نارووال والی بس پہ نہیں سوار کراتی۔ You're quoting wrong۔ یہ میں نے اپنے فوجیاں نو جہاز اس طرح واریا ہے جس طرح پاکستانیاں دا نانا راتی ٹوکرے تھلے اپنے چوچے وار ڈائے۔ ویسے نائٹ ویژن کیمرے کے ساتھ آپ کی جو تصویر کھینچی گئی ہے، میرا خیال ہے وہ امریکیوں کے لیے کئی دہائیوں تک عبرت کی مثال بنی رہی۔ No, not at all۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ وقت کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ہم نے اچیو کیا ہے، جان بچانا بس۔ دیکھو اینا پیسہ لاتا تسی 20 سالہ جو تھے غریباں دے تھیاں ویاں دے تسی اتھے امریکہ۔ دیکھو یہ اینا پیسہ نہ لاتا۔ وہ بھی آئیاں جان دیاں نے، تو فکر نہ کر، ایڈا تو ساڑیاں کڑیاں دا پھپڑ۔ وہ آپ کی کڑیوں کا پھپڑ نہیں بن رہا، وہ افغان بچیوں کی ہمدردی میں بات کر رہے ہیں۔ جی اتھے افغانستان میں پیسہ لگاتے ہیں، افغانستان کی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضروری چیز تھا ہمارے لیے وہ اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے جہاز میں بٹھا کے امریکہ پہنچانا تھا۔ یہی تو مسئلہ جنرل صاحب، صرف آپ نے اپنی جان بچائی ہے، سب کچھ تو آپ اپنا وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ وہ جنی دیر اسی استعمال کر لیا سی امریکہ چ بھی ہوں تو انی دیر دی استعمال کرنی او دے بعد اسی چھٹ دینی اسی تواڈے انگر نہیں ہوں کہ گڈی دیاں چیکاں بھی نکل جان پھر بھی دی جان نہیں چھٹ دے، سیبے نال سلنسر بن کے بھی چلائی جان دے ہو۔ نہیں تو پھر سامان صحیح چھوڑ کے آنا تھا، پھر توڑ پھوڑ کیوں کر کے آئے ہیں؟ توڑ پھوڑ اس واسطے کیتا ہے کہ اگلے 10 سالوں گڈیاں ٹھیک کر دے رہے ہیں، امریکہ کی طرف دھیان نہ پڑے ان کا۔ چلے گاڑیوں کو چھوڑے، آپ تو ہیلی کاپٹر بھی خراب کر گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، افغانیاں نے کیڑا اڈانا ہوندا ہے، وہ دے اٹھے ہی وڑائے تیارہ لکھ کے زمین تے چلاندے رہنے۔ تو میجر صاحب چھڑ دے لوکاں دے گھراں جو وڑنا، اپنے امریکہ ٹک کے بیٹھو تسی۔ ادھر ہی جائیں گے، ایک منٹ ٹھہر جا، تو ڈنگ بوٹی کال کر، مجھے تم پہ پہلے بڑا غصہ ہے۔ کیوں؟ یہ تم کو نہیں پتا، ادھر تو ہمیں افغانیوں نے سیاپا ڈالا ہوا، امریکہ چے نکالیہ نے وقت پایا ہوا۔ ویسے جنرل صاحب آپ کو بلینز آف ڈالر بقول آپ نے افغانستان پہ لگا دی ہے، اتنی آپ کی جانیں گئی ہیں، آپ کو ملا کیا؟ فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ ہم نے ادھر سے بہت کچھ اچیو کیا۔ مثلاً ایڈی لمبی روٹی ایسی امریکہ چ کھانی سی، ہم تو ایڈی لمبی روٹی دیکھ بھی نہیں سکتے۔
دوسرا بات یہ ہے کہ ہم نے ادھر جا کے تو پشتو بھی سیکھ لیا ہے. پہلے ادھر امریکہ میں جو ہمارے افغان بھائی کام کرتے تھے وہ مالک دے سامنے پشتو چونوں گالاں کڈی جان دے سن انہوں سمجھ ہی نہیں سی آندی. اب ہم ان کو سمجھیں گے کہ یہ ہمارے خلاف کون سا بات کر رہا ہے. اور تیسرا بات یہ ہے کہ اب ہمارے ادھر یہ جنگ کی وجہ سے سکون ہو گیا ہے. اچھا امریکہ کے اندر اب بڑا پیس آ جائے گا. وہ کس طرح؟ ادھر یہ جو افغانستان میں ہم لوگ گیا ہے ادھر ہم نے جو بڑا چارپائی دیکھا ہے افغانیوں کا ہم نے اب وہ ادھر اپنے فرنیچر کی جگہ رکھنا شروع کر دیا ہے جیدے تے 15-20 بندے بڑے سوکھے بیٹھ جانے. ہمارے ادھر کلبوں کے اندر رات کو گھوڑا ٹن ہو کے تو ایک دوسرے کو کرسیاں مار ڈاسی. ہم وہ فرنیچر اٹھا کے ادھر وجہ منڈی رکھ دیں گے ٹن ہو کے اٹھے لمحے پائے رہو. میں تو یہ سوچ رہا ہوں اتنی زبردست یونیفارم پہن کے میڈل بیجز لگا کے امریکہ جا کر یہ کتنے عجیب لگیں گے. امریکہ جا کے کیوں ایتھے موت پئی ہوئی ہے. شروع ہو گئی. جیسا مجھے یہ بتائے آپ کو نیو یارک اور واشنگٹن میں یہ ملے گی؟ جتنی کو امریکہ میں نسوار کی دکانیں چاہیے اتنے افغانی ہم نے جہاز میں چڑھا لیے تھے. ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم پینٹاگون میں بھی ایک ڈیسک بنا رہے ہیں نسوار کا. دیکھیں ان امریکیوں نے 2-4 سال پہلے تک تصور بھی کیا ہوگا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمیں بھیس بدل کے فرار ہونا پڑے گا. زیادہ تر جو امریکی فوجی ہیں وہاں سے کابل ایئرپورٹ تک بھیس بدل کر گئے ہیں. روپ بدل کے ہسی تو سن ہی نہیں سکتے. ساری گل سن کے تو باڈی چوکھنے ایسی نہیں سن سکتے. اگر ہم نے بیس بدلا بھی ہے تو ہم کون سا آپ کا دھوتی کرتا پہن کے گیا ہے. ہم نے افغانیوں والا وہ ٹوپی والا برقع پہنا تھا. اگر ہم ان کو اپنی سینکڑوں گاڑیاں دے سکتے ہیں تو ہم ان سے 100-150 برقع نہیں لے سکتے. میں جب ٹوپی والا برقع پہن کے نکل رہا تھا تو ایک آگے مجھے طالبان کا بندہ مل گیا. اس نے مجھے کہا کون ہے تو؟ میں نے کہا بخیر راگ لے. وہ آگے سے کہتے ہیں بخیر راگ لے چاچا بخیر راگ لے. اس نے سمجھا میرے ہی کو چاچا پھیر رہا ہے. موٹر دور کی لا دی تھی. جدو میں جہاز دے اندر ورن لگا وہاں تھے اگوں جڑا جہاز دا کنڈکٹر سی وہ نہیں مینوں ورن دے دیا. کہندے افغانی عورتاں نہیں اندر آ سکدیاں. میں برقع چوک کے کیا میں کہا عورتاں نہیں تیرا ابا اندر آن دیا ہے. اس نے پھر مجھے سلوٹ کیا تو انڈے واڑے. اچھا آپ کے صدر جو بائیڈن نے تو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلا میں ہمیں کچھ تاخیر سے کام لینا پڑے تھوڑا عرصہ اور روک لیں گے ہم. تو طالبان نے جب آپ کو دھمکی دی اور دھمکی بھی اتنے مطلب ڈیروگیٹری انداز میں دی ہے جیسے ہم نہیں کہتے اٹھتے رہی ایسی تقریباً طالبان نے آپ کو ایسے کہا ہے. تے تھانوں جدو تسی کسی نو کہندے اٹھتے رہی ایسی دی تیسی تے اٹھ کے دوڑا نہیں پھر. اگر انہوں نے کہہ ہی دیتا ہے کہ اٹھتے رہی ایسی دی تیسی تو ہم پہ فرض بنتا ہے کہ اسی اٹھ کے دوڑ جائیے. کہہ دیتا اگلے نے بالکل. اگلے نے جب کہہ دیتا ہے تسی تے سن ہی نہیں سکتے. یہ تو سن رہے ہیں اور تو پھر سن جو لیا تو پھر اٹھ کے دوڑ جاؤ. سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں تانوں بھائی دیاں دیکھ بھی رہے ہیں. دیکھو میرا بات سنو ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہے کہ ہم جنگ جیتا ہے. with the blessing of God ہم جنگ جیتا ہے. جیتا اس وقت ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ ہم نے اچیو کیا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہی یہ تھا کہ ہم ادھر سے جانے بچا کے بحفاظت امریکہ واپس چلے جائیے. چونکہ جنہیں ساڈے اتنے امریکن مار گئے سن انہوں نے عورتوں نے بددعاواں سانو لے دے گئی ہیں. جیل صاحب کس طرح آپ پوری دنیا کے چودھری بنتے تھے سپر پاور بنتے تھے کیا ہوئی آپ کے ساتھ؟ ایسا کوئی بات نہیں. آج بھی امریکہ ہی چودھری ہے پوری دنیا دا. سپر پاور ہم ہی ہیں. ہم اگر ادھر سے ذلیل ہو کے نکلے ہیں تو ساڈے نالوں ود رشیا ذلیل ہو کے نکلے اسی اودے نالوں تے کٹ ذلیل ہو کے نکلے ہیں. یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کی؟ تو سپر پاور کا یہی جسٹیفیکیشن ہے. طالبان کے کوئی نہیں کھلو سکتا. جیڑا کٹ ذلیل ہو کے نکلے گا وہی سپر پاور ہوئے. جیل صاحب بہرحال آپ لوگوں کے ساتھ بہت بری ہوئی. یار ہم کو کیا پتا تھا یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں افغانی. دیکھو نا ذرا جڑے جہاز دے پراں دے اٹھے بہ جاندے نے وہ کہڑے لوگ ہوندے ہیں.
ਉਹਦੇ ਗੇਅਰ बक्से छोटे टायरों च वड़ गए नहीं यार इस तो ज्यादा नादार कौम और कौन सा हो सकता है। जैल साहब, जब आप अफगानिस्तान गए थे उस वक्त आपको यहाँ की जो पेशावरी चप्पल है इतनी बड़ी, वो देख के भी अंदाजा नहीं हुआ था कि ये कैसी कौम है। नहीं जेने चाहे ना जेडे पैरों नाल ही इन्ना भार बनी फिरदे ने उन्होंने हथां नाल की करना है। और मेरे सामने जेडे पठान दी चप्पल एडी हुंदी सी 20 साल बाद वो एडी हो गई। बहुत काम खराब हुआ है हमारा। 20 साल बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरा 1 साल का बच्चा 21 साल का हुआ वो मुझे देख के उसने शोर मचा दिया, अम्मी मामू आ गए, अम्मी मामू आ गए। मैंने जब उसको बताया, मैंने कहा मैं तुम्हारा मामू नहीं तुम्हारा अब्बा लगना वा। तो कहते मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अब्बा, मैं वेल्डिंग का काम सीख लिया, मैंने दुबई का वीजा ले दे, मैं दुबई जाके काम करना। या सुभान अल्लाह, तालिबान के कि अमेरिकी जनरलों के बच्चों को वेल्डिंग के वीजे पे दुबई भिजवा दिया। यार फिनिश दी फिनशाओ, फिनिश दी फिनिशाओ, मुख दी मुकाओ। मैं आपके प्रोग्राम में ये बताने के लिए आया हूँ पूरी दुनिया को, रब दा वास्ता दे अफगानियों नाल कोई ना लड़े। यार वो क्या कौम होगा जिनके ऊपर अगर बम फेंके तो वो दौड़ने की बजाय चले हुए बम के ऊपर हाथ सेकने बैठ जाते। मारा ढेर सर्दी दे, मारा ढेर सर्दी दे। यार कैसा कौम है, उन्होंने उठे मजाइल मारो, मजाइल दा पूछल फाड़ के ते उन्होंने हांडी थले दे लेने। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किस नंबर पे आपने फोन किया था, तो मैंने कहा जी आपके उसी नंबर पे 009194। मैंने अभी यहाँ तक ही पहुंचा था। तो उन्होंने कहा कि जुनैद बेटा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगा कि मरने से पहले एक बार तुम मुझे 0091 की बजाय 0092 पे कॉल। बिल आखिर कश्मीर का शेर सैयद गिलानी अपने रब के हजूर पेश हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े ही अजीम, बड़े बहुत बड़ी शख्सियत थे। तमाम लफ्ज क्या बात। छोटे पड़ जाते हैं, हकीर नजर आने लगते हैं जब उनका जिक्र किया जाता है। यकीन जानो कि मैं, उनकी तबीयत बहुत अरसे से ख़राब थी, तो मैं उस दिन से डरता था कि जब हस्बे हाल में उनकी रहलत का जिक्र करना पड़ेगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यकीन करो कि आज अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई सियासतदान या कोई पाकिस्तानी हम सब में से भी कोई ये दावा करे कि हम पाकिस्तान से सैयद अली गिलानी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो शायद मैं उसको चैलेंज कर दूं कि आप गलत कह रहे हैं। सैयद अली गिलानी से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत किसी ने नहीं की। जी जी, वो कश्मीर का बेटा अजीब पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का रंग जो था ना, वो उनके लहजे में झलकता था। उनके जब वो बात करते थे तो खुशबू पाकिस्तान की आती थी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह पर बात भी कर सकूं। आप यकीन करें अजीजी भाईजान कि 2-3 साल से मेरा उनसे राब्ता नहीं था कि वो कैद में भी रहे, फिर वो डायरेक्टली अपना वो फ़ोन भी अटेंड नहीं कर पाते थे। लेकिन उससे पहले मेरा मुसलसल उनसे राब्ता रहता था और कश्मीर पर बात करते हुए मैं अक्सर उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लिया करता था। एक बार जो मेरा ख्याल है गालिबन आखिरी मरतबा या सेकंड लास्ट टाइम जब उनसे मेरी बात हुई है, तो हम यहीं बैठे थे, तो मैं बाहर जाके सैयद अली गिलानी से बात कर रहा था, तो वो उस वक्त भी अलील थे। तो मैंने उनसे थोड़ा सा गिला किया। मैंने कहा शाह जी, मैंने कुछ दिन पहले आपको फ़ोन किया तो आपने फ़ोन मेरा सुना नहीं। कहते बेटा ये कैसे हो सकता है कि मैंने आपका फ़ोन ना सुना। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किस नंबर पे आपने फ़ोन किया था, तो मैंने कहा जी आपके उसी नंबर पे 009194। मैंने अभी यहाँ तक ही पहुँचा था। तो उन्होंने कहा कि जुनैद बेटा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगा कि मरने से पहले एक बार तुम मुझे 0091 की बजाय 0092 पे कॉल करो। हाय हाय हाय, यानी पाकिस्तानी कोड पे कॉल करो। मतलब वो ऐसा बंदा था, लोग यकीनन पिछले कोई 3-4 दहाइयों में बहुत बहुत बड़े आलमी उफक पे सियासतदान उभरे हैं जिन्होंने अपनी कौमों को उठा दिया है, जगा के रख दिया है।
ان میں منڈیلا شامل ہے، ان میں صدر ہیں، وزرائے اعظم ہیں، ان میں مہاتیر ہیں، بڑے بڑے نام لیے جا سکتے ہیں، مسلم امہ میں بڑے بڑے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن میرا پورا یقین ہے، میں پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ سید علی گیلانی جیسا انسان تو سید علی گیلانی جیسا سیاستدان بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اتنی پاکستان سے محبت، غیر مشروط محبت۔ تم دیکھو کہ یہ حریت میں اور بھی تو کئی سیاسی جماعتیں تھیں نا، 20-21 جماعتیں اس میں شامل رہی ہیں، اور پچھلی کوئی 2-3 دہائیوں میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں سے کئی جو کشمیری لیڈرز تھے یا ان کی جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے موقف میں لچک پیدا ہوئی، ان کے موقف میں اگر مگر والا پہلو آ گیا، ان کے موقف میں کبھی خود مختار کشمیر کا رنگ بھی جھلکنے لگا۔ لیکن یہ ایک ایسا واحد پولیٹیشن تھا، ایک ایسا واحد عظیم رہنما تھا جس نے اپنے موقف میں آج تک اگر مگر کو لگانا حرام سمجھا ہے۔ یہ جب اپنے مشرف صاحب جو ہیں یہ گئے تھے نا ہندوستان کے دورے پہ، تو حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھیں، اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ تھرڈ آپشن بھی کوئی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے دبے لفظوں میں سید علی گیلانی سے مشرف صاحب نے کہا کہ اس وقت عالمی برادری جو ہے وہ اور طرح سوچ رہی ہے، ہمیں کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ آپشنز پہ تھوڑا سا فلیکسیبل رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو وہ بات بڑے آرام سے سید علی گیلانی نے سنی، اور جب انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ آپ کی بات نہیں سن سکتا، تو مشرف صاحب نے گیلانی صاحب سے کہا کہ امریکی صدر بش اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر جو ہیں وہ بھی اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور بات پہ غور کیا جائے۔ تو پھر سید علی گیلانی نے مشرف سے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بزرگ آدمی 92 ایئرز ہی واز اولڈ، ہوئے 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 20-22 سال سے وہ بوڑھے ہو گئے ہوئے تھے، مگر ان کے جذبے نے اور ان کے وہ جو ذہن میں انقلاب تھا، ایک آزادی تھی، اس نے ان کو جوان رکھا۔ بالکل، بہت زبردست بات کی ہے۔ حقیقتاً ان کی اتنی عمر کے باوجود ان کے لہجے میں جو گھنگھرش تھی، وہ جب شیر کی طرح دھاڑتے تھے تو ان کے پیچھے ان کے نظریے کی طاقت ہوتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب آخری بار ان کو قید کیا ہے اور کیمرے نے وہ منظر محفوظ کیا ہے، تو اس وقت ان کی عمر ہوگی کوئی 86 87 88 سال کے لگ بھگ ہوگی، 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ان کو بے دردی کے ساتھ گھسیٹ کے دھکے دے کے قیدیوں والی وین میں جب گھسیڑا گیا ہے، اور اتنی سی وین تھی اور اندر 6-7 لوگ نظر آ رہے تھے، تو مجھے یوں لگتا تھا کہ خدا نخواستہ گیلانی صاحب کا اس میں دم گھٹ جائے گا اور وہ یہیں سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن اس عالم میں بھی انہوں نے قیدیوں کی اتنی سی وین میں وہ جالی سی لگی ہوتی ہے، اس میں سے منہ باہر نکال کے کہہ رہے تھے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ واہ واہ، عجیب ان کا مطلب، بڑا پاؤں کے بہادر۔ ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک وہ بندہ جو ہے سوائے پاکستانیت کے تھی اس میں کوئی بات نہیں، وہ کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آج اسی لیے پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے لکھا ہے کہ وہ انفلیکسیبل تھے، وہ کوئی بات دوسری سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ شاید مغربی دنیا کے لیے یہ نیگیٹو پوائنٹ ہو، لیکن میرے لیے تو یہ بہت بہت مثبت پوائنٹ ہے کہ جس کو انہوں نے صحیح راستہ جانا اس کو چھوڑا نہیں پھر ساری زندگی۔ جی 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 جی، بہت ببر شیر شخصیت ہوئے ہیں، بڑا دلیر آدمی، اور اسلام کی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ یہ پچھلی کئی صدیوں سے ایسا بندہ نہیں، ایسا بندہ نہیں۔ اچھا، ان کے ایک بہت قریبی ساتھی سے میری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ میرا بہت ساتھ رہا، کہنے لگے 2 معاملات پہ میں وہ ایبنارملی بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی کون سے 2 معاملات؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کا تعلق شروع سے لے کر آخر تک جماعت اسلامی سے رہا، اور وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ سے وہ عقیدت کیا اس سے بھی کوئی اگلی منزل رکھتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب وہ سید مودودی کو کوٹ کرتے تھے تو ان کی آواز میں رقت بھر جاتی تھی اور ان کی آواز بھرا جاتی تھی، اور دوسرا جب کوئی ان کے سامنے الحاق پاکستان کے علاوہ کوئی بات کرتا تھا تو ان کے ہاتھ غصے سے کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ کیا بات۔ جی سر جی، یہ گیلانی صاحب کے دیے ہوئے نعرے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ پھر گیلانی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ پاکستانیت کے علاوہ بھی جو ان کا نظریہ ہے وہ اس کے ساتھ
کوئی بھی اف اینڈ بٹ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے. عشق کی حد تک جاتے تھے وہ اپنے نظریے. مطلب وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے, تو جماعت اسلامی کا ایک ڈسپلن کا اپنا نظام ہوتا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کی جماعت اسلامی نے ایک بار کوئی انضباطی کارروائی کی کہ گیلانی صاحب نے اپنی مرضی سے یہ بیان دیا, یا پتہ نہیں, مجھے معاملے کی صحیح تفصیل نہیں پتا, تو ان کی جو رکنیت تھی وہ معطل کر دی. وہ اٹھ کے کمرے سے, اس اجلاس سے, شورا کے اجلاس سے اٹھ کے باہر تشریف لے گئے. تو کوئی 4-5 گھنٹے تک اجلاس جاری رہا. تو جب اجلاس کے شرکا باہر نکلے تو گیلانی صاحب شرکا کے جو باہر جوتے تھے, جوتوں کے اوپر یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ. تو وہ سارے جو شرکا تھے وہ رونے لگے. تو انہوں نے گیلانی صاحب کو اٹھایا کہ کیا ہوا. کہنے لگے حضور والا, آپ مجھے جماعت اسلامی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں, آپ مجھے دروازے سے نکالیں گے میں کھڑکی سے اندر آ جاؤں گا, آپ مجھے کھڑکی سے نکالیں گے میں دروازے سے اندر آ جاؤں گا. سر آپ بتا رہے تھے کہ وہ حسب حال بڑے شوق سے دیکھتے تھے. شوق سے تو ظاہر ان کے پاس اتنا ٹائم اور حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ ہمارے ریگولر ویور تھے, لیکن وہ کچھ کلپس پہ ان کا تبصرہ جو ہے وہ میرے ساتھ وہ ضرور شیئر کیا کرتے تھے. جب بھی ہم وہ گیٹ اپ کیا کرتے تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے, اور خاص طور پہ وہ اس بات پہ ہمارے مشکور رہتے تھے اور بار بار مجھے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا یہ اپنا فرض ادا کر کے اس پر بات کرتے رہا کرو مسئلہ کشمیر پر. ہمارے دوست ہیں سلیم منصور خالد صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ میں نے ایک بار گیلانی صاحب سے پوچھا کہ گیلانی صاحب آپ کو پاکستان سے سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے, آپ پاکستان سے کس چیز کی امید لگاتے ہیں. انہوں نے کہا صرف اس چیز کی کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائے. کہنے لگے کہ میری دعاؤں میں یہ دعا سب سے پہلے ہوتی ہے کہ خدا را پاکستان کے حالات مضبوط ہو جائے. کہتے ہیں جو ہی پاکستان کے حالات مضبوط ہوتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں, ہماری تحریک میں جان پڑ جاتی ہے. بہت زبردست بات ہے. میں کہتا ہوں جی کہ یہ کشمیر کی آزادی کی مک ہے, یہ کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے تو کشمیر خود ہی آزاد ہو جائے. یار آپ یہ دیکھو نا کہ 92 سال کی عمر تھی اور پھر فوت ہو گئے ہیں, رحلت فرما گئے ہیں. یہ ان کا جذبہ, یہ ان کی ہمت, اور یہ پھر ان کے نظریے کی طاقت ہے نا, ان کے نظریے کا خوف ہے نا انڈین فوج پہ. آج خوف ہے نا کہ ان کا جنازہ ہی نہیں ہونے دیا, نماز جنازہ نہیں ہونے دیا. ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ تو لاکھوں لوگ جو ہیں یہ تو پتہ نہیں کیا کر گزریں گے. بلکہ سننے میں یہ آ رہا ہے, ظاہر ان کی وصیت تھی کہ میرا جو جسد خاکی ہے وہ پاکستان کے سبز لالی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جائے. تو سننے میں یہ آیا ہے کہ جب ان کا جو جسد خاکی ہے تو لپیٹا گیا, لیکن ہندوستانی فوج نے اتار دیا تھا. یقین کرو کہ میرے لیے تو اپنے جذبات کا اظہار بھی مشکل ہے, لیکن یہ شاعر نے کچھ یہ کام آسان کر دیا. میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص, میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص, سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص. میں آسماں پہ تھا تو زمین کی کشش تھا وہ, میں آسماں پہ تھا تو زمین کی کشش تھا وہ, اترا زمین پہ تو ہوا ہو گیا وہ شخص. میں اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً سمٹا سمٹ کے رنگے ہنا ہو گیا وہ شخص. یوں بھی نہیں کہ پاس ہے میرے وہ ہم نفس, یہ بھی غلط کہ مجھ سے جدا ہو گیا وہ شخص. پڑھتا تھا میں نماز سمجھ کر اسے رشید, پھر یوں ہوا کہ مجھ سے قضا ہو گیا وہ شخص. 92 سال کا ایک ضعیف شخص جس نے 1.25 ارب کی آبادی کے ملک کو خوف میں مبتلا رکھا ہے. کیا بات ہے. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب گجرانوالہ آئیں گے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے ہمراہ شامل ہو جاؤں گا. وہ تو کسی طرف سے بھی جائیں, آپ نے کون سا گجرانوالہ سے شامل ہونا ہے, آپ کا قافلہ تو درختوں سے اڑ کے وہاں پہنچ جائے گا. مولانا اس کو شامل نہ کیجیے گا, اگلے روز اخبارات میں خبر لگے گی کہ مولانا فضل الرحمان کے مارچ پہ ٹڈی دل کا حملہ. ناظرین آج ہماری محفل میں موجود ہیں 2 روز قبل پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز بنتے ہوئے یا نظر آتے ہوئے سیاستدان محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. السلام علیکم. جی
वालेकुम अस्सलाम। अपना अपना बोरिया बिस्तर तैयार कर ले, साथ स्वेटर ये गर्म जैकेट भी रख ले, और 200-250 मसवाके रख ले, नेल कटर रख ले, और खुश्क चिप्स के अगर 2-3 दर्जन पैकेट हो जाए तो वो भी अच्छा है। वो क्यों सर? मौलाना शिकार पे जाना है? अरे भाई शिकार ही करना है इस हुकूमत का। यूबिया चले, यूबिया इस्लामाबाद जाना है और उधर इतनी देर बैठेंगे जब तक ये जाली हुकूमत घर को न चली जाए, चूंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मौलाना आप अपना काफिला लेके जब गुजरांवाला आएंगे तो मैं अपने दोस्तों के साथ आपके हमरा शामिल हो जाऊंगा। वो तो किसी तरफ से भी जाए, आपने कौन सा गुजरांवाला से शामिल होना है? आपका काफिला तो दरख्तों से उड़ के वहां पहुंच जाएगा। मौलाना इसको शामिल न कीजिएगा, अगले रोज अखबारात में खबर लगेगी कि मौलाना फजलुर रहमान के मार्च पे टिड्डी दल का हमला। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ जी कि अगर आप लोग चाहते हैं जी जी कि ये इस महंगाई के समंदर में आप भी गर्क न हो जाए, तो फिर आपको पीडीएम का साथ देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपको इस्लामाबाद जाके बैठना पड़ेगा, और उतनी देर तक बैठना पड़ेगा जितनी देर तक इस नामाकूल और नामुराद हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाए। मौलाना साहब इस हुकूमत में वाकई महंगाई तो बहुत ही हो गई। मुझे डॉक्टर ने कहा कि गोरी साहब अंडे खाएं आप, तो 15 रुपए का अंडा है। अब डॉक्टर की नाम आने तब बुरी बात, अंडे खाओ तब बंदा पहली बात तो ये है तुम डॉक्टर बदलो, क्योंकि अंडा तुम्हारे मुंह पे सूट नहीं करता। नहीं, फिर दूसरी बात ये है कि हुकूमत बदलो, क्योंकि अगर डॉक्टर ने कह दिया तो फिर खाना पड़ेगा। कोई बात सुने ना यार, डॉक्टर ने आपको सिर्फ इतना ही कहा है ना कि अंडे खाएं, ये तो नहीं ना कहा कि मुर्गी के खाएं। जो भी परिंदा आपको सूट करता है उसके खाएं। मुर्गी के अलावा कोई परिंदा इनका वाकफ ही नहीं होगा। आप छोड़े परिंदों को, उन्होंने कहा है अंडे खाएं, आप कागज पे बना के अंडा खा लें। और मौलाना साहब महंगाई का तो ये आलम है कि गोश्त तो गोश्त, बंदा अब घर में दाल भी नहीं पका सकता। भाई हर चीज बहुत महंगी हो गई है। जी सर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आंडी है जी वो दोबारा कहीं गोश्त का मुंह देख ले, जी जी तो फिर इस हुकूमत को घर बेचना पड़ेगा। हाँ, और इस हुकूमत को घर बेचने के लिए आपको पीडीएम का साथ देना पड़ेगा। सर जी मैं दिलो जान से आपके साथ हूँ। देखें इस हुकूमत की कारकर्दगी, गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है हजूर। बहुत जुल्म हो रहे हैं, ये तो एक आप बता रहे हैं, मजालिम तो इतने बढ़ गए हैं कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। भाई इन्होंने 3 सालों में किया क्या है? इनकी कारकर्दगी क्या है? माँ सिवाय 3 गवैये पैदा कर ले गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। इब्रार उल हक ने गाना बना लिया, उसको दे के सीट मिल गया, और वो जो दूसरा है अताउल्लाह कासमी, अताउल्लाह ईसा खेलवी, वो चलो यार छोड़ो, जो भी अताउल्लाह तो है ना वो, उसको देखो, वो उसने इनका गाना बना दिया, वो अब इनका गुल गाता फिर रहा है। और वो तीसरा वो जो इमरान इस्माइल है, वो ना गवैया अच्छा लगता है ना सियासतदान अच्छा लगता है। तो भाई बात ये है कि आपको बिठाने वालों ने सीटों पे इसलिए नहीं था बैठाया कि आप सारे गामा नीसा सादा पा करते फिर। मौलाना साहब सारे गामा पादा निसा, वो यार हमने इस पे मेहनत ही नहीं किया, हमें क्या पता कि क्या नीसा पा है या पादा नीसा है। ये आप जानो और आपके गवैये जानो। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आवाम ने आपको बिठाया है अपने कामों के लिए, तो अगर आपने आवाम के लिए बेहतर नहीं सोचना, आवाम की भलाई के लिए नहीं सोचना, तो फिर खुदा के लिए आप घर चले जाए। अच्छा मौलाना, आपके मार्च में पीपल्स पार्टी तो शामिल नहीं होगी, क्योंकि आपने तो वैसे भी कह दिया है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की कमर में छुरा घोंप दी है, तो पीपल्स पार्टी के बगैर आप इतना बड़ा मेला कैसे सजाएंगे? पीपल्स पार्टी का कौन सा इतना बड़ा मेला है? किसी सड़क पे खड़े होके अगर आप ये कह दे कि अभी हम तुमको टोपी में से कबूतर निकाल के दिखाएगा, तो जितने पीपल्स पार्टी के लोग हैं उतने बंदे तो ये टोपी में से कबूतर देखने निकल आते हैं। हमें किसी का कोई ऐसा भार नहीं है, ना ही हम किसी के मुल्तज़िर है। हम तो ये कहते हैं कि अवाम की भलाई के लिए जिसने निकलना है वो हमारे पीछे चलता है, हम तो आगे जा रहे हैं। हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना कि बलावल आ रहा है या नहीं आ रहा, असफद यार पीछे है या नहीं है, मरियम साहिबा पीछे होनी चाहिए जरूर।
مولانا یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں نا, ٹول پلازا پہ جائیں, آپ کی گاڑی سب سے آگے, اور آپ ان کو کہیں کہ یہ پچھلی 5000 گاڑیوں کا بھی کاٹ لو ٹول ٹیکس, تو وہ کہیں کہ جی پیچھے تو گاڑی کوئی نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹول پلازا کے اوپر ہم کیوں کہیں گے کہ پچھلی 5000 گاڑی کا ہے, ٹوکن اب سے لے لو. ہر آدمی اپنی جیب سے ٹوکن دے گا, ہر آدمی اپنی جیب سے ٹیکس دے گا, واہ واہ واہ. اور جتنے لوگ پریشان ہیں وہ تو ڈبل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے 5000 یا 5 لاکھ بندے کا ٹول ٹیکس دینے کی. واہ جی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہے گا کہ پیچھے تو گاڑی کوئی نہیں ہے, تو آپ اس کو کہیں گے کہ ابے اندھے آدمی, یا شیشے سے باہر نکل کے دیکھو پیچھے کیا ہے. وہ جب شیشے سے باہر نکلے گا تو اتنا آدمی دیکھے گا کہ دوڑ کے پھر شیشے کے اندر گھس جائے. کہ آپ بات بھول جائیں کہ آپ بعد میں باہر نہیں نکلیں گے. لوگ جتنے پریشان ہیں, اپنا کیا نام ہے آپ کا, میرا نام جی وہ تو بتا چکے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے انڈے تجویز کیے, وہ نہیں کھا پا رہے بیچارے. اب جلدی سے اپنے انڈوں کا بھی بندوبست کرے اور دھرنے پہ پہنچے, اور دھرنے کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرے. مولانا صاحب میں 2 بوریاں بنے ہوئے چنے لے کے آپ کے جلسے میں آؤں گا. ادھر جلسے میں ہم نے حکومت کے قولوں کا آیت کریمہ نہیں پڑھنا. وہ کھانے والی چیز لے کے آؤ, بھنے ہوئے چنے لے کے آ رہے ہو, وہاں پہ دھرنا ہونے کو فوجی مشق نہیں ہونی. اچھا مولانا 6 بوریاں آٹے کی میری طرف سے دھرنے کے لیے. وہ 6 بوریاں تو ہو گئی میرے لیے, دھرنے کے لیے کیا لانا ہے وہ بتاؤ. مولانا صاحب 2 دیسی گھی کے ٹین میری طرف سے. واہ جی واہ. آپ نے دیسی گھی کے ٹین کہاں سے لا لی ہے؟ خود تم سرسوں کے تیل کے پکوڑے کھاتے ہو, بلکہ وہ والے پکوڑے کھاتے ہو جو کاغذ کے اوپر رکھے تو کاغذ بھی تھندا نہیں ہوتا. خشک پکوڑے کھانے والے انسان, تم نے کہاں سے دیسی گھی لے کے آنا ہے؟ پکوڑوں والا کاغذ دکھا کے قسمیں کھاتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی دیر پہلے پکوڑے تھے. یار آٹا آ رہا ہے, چنے آ رہے ہیں, دیسی گھی آ رہا ہے, وہ جلسہ ہو رہا ہے کہ سلاب آ رہے ہیں تھے. دیکھو نا یہ ہے بات کرنے والی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. 16,000 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا. ہمارے گھروں میں اکثر, ہماری محفلوں میں, ہمارے معاشرے میں بزرگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا پانی اور دانہ دن کا, ہاں جی, یہ برتنوں میں ڈال کے تو دیواروں پہ رکھا کرو, چھتوں پہ رکھا کرو, ہاں جی, تاکہ پرندے جو ہیں وہ کہیں بھوک سے مر نہ جائیں. بالکل. جاندار کے لیے خوراک بڑی ضروری ہے, اور وہ ثواب کے طور پہ اور انسانیت کے ناطے یہ کام کرتے ہیں. ہاں جی. انسان جو ہے وہ تو دوسرے پرندوں جانوروں کی خوراک کا بھی خیال رکھتا ہے. جی. یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے, ایک ڈسیزن آیا ہے, 16,000 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے. اور اس میں سٹیل مل کے ملازمین, او جی ڈی سی کے ملازم, پھر کے پی ٹی کے اور یہ پی آئی اے کے ملازمین, مختلف اداروں میں جو لوگ کام کر رہے تھے, 16,000 بندہ نکالا گیا ہے. اگر ایک بندے کے گھر کے افراد 4 بھی لگائے جائیں تو 64,000 لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اور گفتگو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی غلط ہو گئی تھی, جی, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے. ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ نوکری کے لیے باہر نکلے, مانگے نوکری. منتیں ترلے کرتے پھرتے ہیں بچے بیچارے جوان پڑھ کے, تو آپ لوگ نوکریاں نہیں دیتے. تو اگر کسی نے کسی ذریعے سے, اول تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک قانون کے مطابق بھرتی کیے گئے, اس کو آپ ثابت کرے جا کے. اچھا, اگر آپ نے یہ دیکھا بھی ہے تو یار ان کو اسی وقت نکال دیتے. جب دوسری کوئی حکومت آئی ہے اس کو نکال کے پھر بعد میں نہ عدالت ان کو واپس لاتی. یار بے نظیر دور میں, پیپلز پارٹی دور میں اگر یہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں تو اب ان کو 23-24 سال ہو گئے ہیں بھرتی ہوئے, اور ان میں سے اکثر 50 سے اوپر کے ہو گئے ہیں. یہ بالکل ہم بھی مانتے ہیں کہ ناجائز بھرتیاں یا زیادہ بھرتیاں, ناجائز تو نہیں, میں کہوں گا زیادہ بھرتیاں نہ کریں. ہم نے بھی ذکر کیا کئی دفعہ, سٹیل مل میں بہت زیادہ بندے بھرتی ہو گئے, پی آئی اے میں بہت زیادہ بھرتی ہو گئے,
اس کے لیے کوئی قانون بنائیں, چھرا نہ پھیر دیں ایک دم. یہ لوگ بھرتی ہوئے تھے بیچارے, ان کو نوکری کی, ان کو روزگار کی ضرورت تھی, یہ بھرتی ہو گئے. پھر آپ نے اس کو اتنا پرولونگ کر دیا, چند سال پہلے ڈیسیژن ہے اور فیصلہ محفوظ ہے, تاکہ یہ اور بڈھے ہو جائیں, ککھ کرنے کے قابل نہ رہیں, باہر نکل کے نعرہ مارنے جو کہ بھی نہ رہے. یہ پھر ان کو ایک دم نکال دیا گیا. جو 16,000 لوگ ہیں, ان کے گھر والے, ان کے بچے ایک دم گھر بیٹھے بیٹھے بے روزگار ہو گئے. انہوں نے کہاں سے کھانا ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, کدھر سے جا کے بیچارے یہ رزق لیں گے, کدھر سے جا کے یہ اپنے بچوں کا دودھ لیں گے, کہاں سے جا کے یہ اپنے بچوں کی فیسیں دیں گے, کہاں سے آپ کے اتنے جو آگ لگی ہوئی ہے بلوں کو, یوٹیلیٹی بلوں کو, کہاں سے یہ لوگ بیچارے بل دیں گے. خدا کا خوف کھائیں, کچھ خدا کے واسطے کچھ ترس کھائیں ان لوگوں پہ, بیچاروں پہ. اس طرح ظلم نہیں ہونا چاہیے. بالکل قانون کا آپ پیرا دیں, قانون کے مطابق کام کروائیں, مگر اسے کسی ڈھنگ کے ساتھ کروائیں. اس طرح نہ کریں. اس طرح یہ بہت بڑا ظلم ہے. با خدا اتنا رنجیدہ ہے دل اس دن سے کہ یہ انہوں نے کیا کیا یار. میرے کتنے سارے ایسے جاننے والے میرے محلے میں یا میرے ارد گرد میں مجھے نظر آتے ہیں, وہ تو اب کچھ کرنے والے جو کہ بھی نہیں رہے. وہ بیچاروں کی عمر تو اتنی ہو گئی ہے کہ اب ان کو کوئی اور کسی جگہ پہ رکھے گا بھی نہیں. آپ لوگوں نے اگر اس طرح کی کوئی چیز دیکھی تھی تو آپ فوری طور پہ ڈیسیژن لیتے اس کا, آپ فوری طور پہ عدالت میں اس کا فیصلہ سناتے, تاکہ وہ بیچارے اسی ایج میں جا کے کسی اور کام کاج کے لیے تو لگتے. اب جب ٹکا کے بڈھے ہو گئے ہیں, وہ باہر نکل کے اپنی فائل اٹھا کے دفتروں کے چکر لگانے جو کہ بھی نہیں رہے, تو آپ نے ان لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آپ دیکھیں نا کہ ہر حکمران الیکشنوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی کیبنٹ بہت چھوٹی رکھوں گا, میں خرچہ بہت کٹ کر دوں گا. آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی نے کٹ نہیں کی. بے پناہ بے تحاشا بندے بھرتی کر لیتے ہیں کیبنٹ میں, بے تحاشا بندے بھرتی کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد. اس پہ تو کبھی کسی نے ایسا آرڈر جاری نہیں کیا کہ فوری طور پہ ان لوگوں کو کم کیا جائے, یا یہ جو اتنا خرچہ آپ بڑھا رہے ہیں اس کو فوری طور پہ کم کریں. ادھر سے تو کوئی بندے نہیں نکالتا. یہ مسکین لوگ جو ہیں بیچارے چھوٹے ملازمین, ان کو ہی نکالنا تھا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. خدا واسطے, اللہ واسطے کو قانون پہ عملداری جو ہے اس کا بھی کوئی ڈھنگ استعمال کریں. اس کے لیے بھی انسانیت کو مد نظر رکھیں. اس کے لیے بھی اتنا تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جاندار لوگ ہیں, ان کے بچے جاندار ہیں. ان کے بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح بہت سی خواہشات ایسی رکھتے ہیں, ان کو بھی بھوک لگتی ہے آپ کے بچوں کی طرح. ان بیچاروں نے بھی اسکول جانا ہے آپ کے بچوں کی طرح. تھوڑا سا ایسا. وہ جج صاحب جو ریٹائر ہونے والے تھے, وہ جاتے ہوئے آخری دن اپنی ملازمت کا یہ فیصلہ سنا کے چلے گئے ہیں. اس سے آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ میری التجا ہے بڑی پرزور خدا کے لیے عدالت عظمیٰ سے کہ اس کا کوئی از خود نوٹس لیں, سو موٹو نوٹس لیں, ان بیچاروں پہ ترس کھائیں. آگے کوئی قوانین ایسے سخت بالکل بنائیں, اس طرح کی انسٹرکشن ضرور دیں, اس طرح کے آرڈر ضرور کریں جو آپ چاہتے ہیں. جس طرح آپ بھرتی چاہتے ہیں وہ اس طرح کے قوانین سخت بنا دیں. یہ ظلم نہ کریں اب کہ وہ بیچارے اس عمر میں آ کے آپ اٹھا کے ان کو سیٹوں سے باہر پھینک دیں اور وہ روٹی کی تلاش میں بیچارے کہیں جانے جو کہ بھی نہ رہیں, ادھر بیٹھے بیٹھے ہی ان کی جانیں نکل جائیں. یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ جب آپ رشتے کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں تو گھر سے پہلے اپنا لڑکا ضرور دیکھ کے جائیں. لو جی, میرے گھر تھے پھر کتنے نہ گئے نا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.